صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا، آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے کے لیے۔ اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے، اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے لکڑی کی۔ سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں۔ اور نبی علیہ السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تیسری دفعہ بھی اس طرح کہا۔ پھر حضور نے، یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کریں کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کرنے لگا۔ تو میں معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، سواری تھوڑی آگے گئی، پھر آپ نے کہا معاذ کہ یا رسول اللہ حاضر، لبیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ پھر کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ۔ پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پھر بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے، وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے۔ یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے، رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہے تھے، میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، وہ تیار ہو جانا لیکن شرک نہ کرنا۔ اچھا مسلمان بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی بھی شرک نہیں کرتا، شرک مک گیا جی، وہ میری ذرا ویڈیو پہ مکے ہے، ایک قبروں تے آ کے ہندو پہ سجدے کر دینے۔ علی اللہ جو شیعہ کا ایک گروہ ہے نصیریہ شام میں، وہ کوئی ہندوؤں میں سے نکلا ہوا ہے؟ شیعہ میں سے نکلا ہے نا۔ اور سنیوں میں سے جو فرقہ قادیانیوں کا نکلا ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے؟ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں نازل ہوئے، یہ پہلے حنفی تھا نا غلام احمد قادیانی دجال، تو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں؟ پھر تصوف میں حلولیہ جو اللہ کے لیے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے خود لکھا ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو شرک اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ سب لوگ ویسے ہی لکھتے رہے۔ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، تو اس میں بنیادی بات وہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا حالانکہ یہ اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے مینشن کیا ہے۔ اللہ نے تو کیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ نعبد میں دعا شامل تھی، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اس میں ہونا ہے، اس لیے مزید اس کو نکھارتے ہوئے اللہ کر دیا کہ دعا بھی صرف اسی سے کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے عبادت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سیدھے اللہ دی نماز پڑھنے ہے نا جی، جب ہم سب جاتے ہیں کہ یار دعا بھی اللہ سے کرنی ہے تو کہتے ہیں نہیں ادھر جو حکم ہے عبادت ہے، لیکن اللہ نے اس کو علیحدہ کیا نستعین۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی عبادت کی اعلیٰ شکل کیا ہے؟ دعا، ایاک نستعین۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ بھی تو قرآن میں فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی سورہ المؤمن کی، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 60
उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, बेशक जो लोग मुझसे दुआ करने में तकब्बुर करते हैं और मुझसे नहीं मांगते, मैं उन्हें जलीलो ख्वार करके दोज़ख में दाखिल करूंगा। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है, जिक्र हुआ कि मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा, और उसी आयत में कह दिया कि जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं उन्हें मैं जलीलो ख्वार करूंगा। यानी दुआ को खुद इबादत कहा अल्लाह ने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया अपनी उस हदीस से, अद्दुआ हुवल इबादा, और साथ ये आयत पढ़ दी। अब आपको किस तरह और समझाएं कि नबी इस्लाम किस तरह खोल खोल के बातों को इरशाद फरमाया करते थे।